السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہر جمعے کو فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے ہمارا ایک ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، جس میں پورے ہفتے آنے والے سوالوں کے جواب بہت اچھے انداز میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ حضرات جو بھی سوال کرتے ہیں ان تمام ہی سوالوں کے جواب جمعے کے دن ویڈیو کی شکل میں فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے آپ کی خدمت میں دیے جاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس طرح ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب کو سننے کی اور سننے کے بعد دوسروں تک ان کو پہنچانے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ایک سوال بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے سوال کیا، کوئی سوال آپ نے کیا تو وہ صرف آپ کا ہی ہو، بلکہ آپ کے سوال کرنے سے بہت سارے لوگوں کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو آپ نے سوال میں معلوم کیا ہے، کیونکہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے مگر معلوم کرنے کا ان کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ لوگ معلوم نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان تک ان باتوں کو پہنچائیں گے تو معلوم کیے بغیر ان کو دین کی باتیں معلوم ہوں گی، دین کی باتیں ان تک پہنچیں گی اور آپ حضرات بھی اس صدقہ جاریہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں مسجد عثمانیہ کمیٹی ضلع شاملی کی طرف سے۔ یہ ان کے لیٹر پیڈ پر یہ سوال آیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتیان کرام علماء اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے گاؤں میں کل 5 مساجد ہیں، جن میں سے ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور دیگر مساجد میں نہیں ہوتی۔ مسجد عثمانیہ کے ذمہ دار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی یہاں جمعہ کی نماز ادا کریں، کیا ہم مسجد عثمانیہ میں جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز حقیقت کیا ہے وضاحت فرما دیں۔ احقر محمد نواب، امام و خادم مسجد عثمانیہ، ضلع شملہ ہماچل پردیش۔ ضلع شاملی سے نہیں بلکہ ضلع شملہ سے یہ سوال آیا ہے۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جس جگہ جمعہ جائز ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہوں، اب آپ یہ معلوم کریں گے کہ جمعہ جائز ہونے کی کیا شرطیں ہیں تو وہ آپ کو معلوم کرنے پر بتلا دی جائیں گی۔ تو جس جگہ پر جمعہ کے جائز ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں وہاں ایک سے زیادہ مسجدوں میں بھی جمعہ پڑھنا جائز ہے، ایک سے زیادہ مسجدوں میں بھی جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ کے گاؤں میں جمعہ کے جائز ہونے کی شرائط موجود ہیں، شرائط پائی جاتی ہیں، تو ایک مسجد تنگ ہو جانے کی صورت میں دوسری مسجد میں آپ جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا گاؤں بڑا گاؤں قصبے کے حکم میں ہے، یعنی وہاں پر جمعہ صحیح ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، تو آپ کے گاؤں میں ایک سے زیادہ مسجدوں میں بھی جمعہ کی نماز ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ جس جگہ جمعہ جائز ہو وہاں پر متعدد مسجدوں میں الگ الگ مسجدوں میں جمعہ کی نماز ادا کرنا درست ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ لیکن آپ بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی مصلحت کے سب مسجدوں میں جمعہ کی نماز ادا کرنا اور جمعہ کا قیام کرنا یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے گاؤں میں دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز جو قائم کرنے کا مسئلہ ہے، جمعہ شروع کرنے کا جو مسئلہ ہے، اگر یہ ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ویسے ہی ہے یا کسی مصلحت کے تحت ہے، تو اگر کوئی زیادہ بڑی ضرورت ہے تو آپ کر لیں، اور اگر کوئی زیادہ بڑی پریشانی نہ ہو، بس ہلکی پھلکی پریشانی ہو یا کسی کی ناک کا مسئلہ ہو کہ جب اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو ہم کیا کسی سے کم ہیں، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر ایسی صورت میں تو وہاں پر جمعہ کی نماز قائم کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سے اعتراض کرنا اور اس سے احتیاط کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی زیادہ بڑی ضرورت ہے، کوئی مصلحت ہے تو آپ جمعہ قائم کر لیں، جمعہ کی نماز اپنی مسجد میں بھی شروع کر لیں، اور اگر اس طرح کی کوئی بات نہ ہو تو پھر خواہ پھر اس کام کو نہ کریں۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ ایک عورت کو 4 سال پہلے طلاق ہو گیا اور اس کے گھر والوں نے عدت کرنے نہیں دی، لیکن اب وہ عورت چاہتی ہے کہ نکاح کر لو، تو کیا نکاح کرنے میں کوئی حرج تو نہیں یا پہلے عدت کرنی ضروری ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائے، عین و کرم ہوگا۔
یاد رکھیے کہ جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو اس عورت پر عدت گزارنا لازم اور ضروری ہے۔ شوہر کے طلاق دینے کے وقت سے ہی عدت خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو عدت میں بیٹھ جانا چاہیے۔ جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو اس عورت کے لیے ضروری ہے، اس عورت کو چاہیے کہ وہ خود بخود عدت میں بیٹھ جائے، اور اگر وہ عدت میں نہیں بیٹھے گی تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگی۔ عدت کی پابندیوں کی رعایت کرنا اس عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ وہ سخت گناہگار ہوگی۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ عورت کی جو عدت ہے، اگر اس کے حمل نہ ہو تو حمل نہ ہونے کی صورت میں طلاق کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 بار اس کو ماہواری ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ تو 3 بار ماہواری کا جو وقت ہے، یعنی 3 بار ماہواری ہونے کے بعد میں اس کی عدت خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ عدت میں نہ بھی بیٹھے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور پوری ہو چکی ہے۔ تو اب کئی سال گزرنے کے بعد اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ میں عدت کر کے جو پہلے عدت نہیں کر سکی تھی، عدت میں نہیں بیٹھ سکی تھی، اس کی تلافی بھی کر لوں اور اس عدت کے بعد میں نکاح بھی کر لوں، تو عدت میں بیٹھنے کی تو ضرورت نہیں ہے اور عدت میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ عدت میں بیٹھنے کا جو آپ کا وقت ہے وہ نکل چکا ہے۔ اب تو آپ یہ کام کریں، صرف یہ کام کریں کہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ توبہ استغفار کریں، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں، اور اب آپ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد کہیں بھی نکاح کر لیں، آپ آزاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عدت میں بیٹھیں گی، ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ سمجھ لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عورت کی عدت خود بخود پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی عورت کے شوہر کا انتقال، مثلاً کسی عورت کے شوہر کا انتقال صبح فجر کے وقت میں ہوا، تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا فجر کے وقت میں، مثال کے طور پر۔ اب وہ عورت عدت میں بیٹھی، مثال کے طور پر دوپہر میں یا شام میں کسی وقت میں، تو اس عورت کی عدت صبح سے ہی شروع ہو چکی۔ یا وہ عورت عدت میں نہ بھی بیٹھی تو بھی اس عورت کی عدت صبح سے شروع ہو چکی۔ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد، 4 مہینے 10 دن پورے ہونے کے بعد اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ وہ عورت عدت میں بیٹھی ہو یا نہ بیٹھی ہو، عدت کے دن گزرنے کے بعد عدت پوری ہو جاتی ہے۔ عدت یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ عدت کے دن گزر گئے، اب وہ دوبارہ عدت میں نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ اب وہ دن گزرنے کے بعد عدت میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب میرا من کرے گا میں عدت میں بیٹھ جاؤں گی، یہ مجھے تو 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں، کچھ اب کر لوں، کچھ تھوڑے بہت دنوں کے بعد میں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اور اس طرح سے چلے گا بھی نہیں۔ تو طلاق کی عدت ہو یا بیوہ ہونے کی عدت ہو، کوئی سی بھی عدت ہو، عورت بیوہ ہو جائے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یہ عدت ہو، کوئی سی بھی عدت ہو، دونوں ہی صورتوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر عورت بیٹھ گئی تو عدت مانی جائے گی، نہیں بیٹھی تو کہا جائے گا کہ اس نے عدت نہیں کی ہے، لیکن عدت کے دن تو نکل چکے، اب وہ دوبارہ یہ چاہے کہ میں عدت میں بیٹھ جاؤں تو ایسا نہیں ہوگا اور وہ عدت میں بیٹھ بھی نہیں سکتی ہے۔ اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں۔ یہ سوال ہم لے رہے ہیں محمد شاہ زیب کرنال پنجاب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ظہر اور عصر کی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، فرض ہے یا واجب؟ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ 4 رکعت والی فرض نماز کی آخری 2 رکعت اور مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ اگر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یا مغرب کی آخری رکعت میں کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا کچھ بھی نہیں پڑھا، بلکہ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے رکوع کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے واجب نہیں چھوٹا ہے بلکہ اس نے ایک سنت کا ترک کیا ہے، اس سے سنت چھوٹی ہے، اس لیے سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات بھی یاد رہے کہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت اور افضل بھی ہے، اس لیے خواہ بلا کسی ضرورت کے ان کو چھوڑنے کی مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، اگر کوئی شخص شراب کی خالی بوتلیں خریدتا ہو تو کیا یہ حرام ہے؟
یاد رکھیے کہ شراب کی خالی بوتلیں خریدنا یا ان کو بیچنا، یہ دونوں چیزیں فی نفسی ہی جائز ہیں، ان کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے، یہ دونوں چیز جائز ہیں۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ بوتلیں صرف شراب کے لیے ہی استعمال ہوتی ہوں اور بیچنے والے کو معلوم ہو کہ خریدنے والا چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہو یا وہ ویسے ہی کوئی دکاندار ہو یا کوئی بھی شخص ہو، وہ ان بوتلوں کو شراب کے لیے ہی استعمال کرے گا، تو ایسی صورت میں یہ ایک قسم کی گناہ پر مدد کرنا ہے۔ آپ اعانت علی المعصیت کر رہے ہیں، گناہ پر سامنے والے کی مدد کر رہے ہیں، یعنی گناہ کے کاموں پر دوسرے کی مدد نہیں کی جائے گی۔ گناہ کے کاموں پر دوسرے کی مدد کرنا یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں پر اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کی ہرگز آپ مدد نہ کریں۔ تو اس طرح سے ایسے کاروبار سے بچنا اور پرہیز کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، مناسب بھی ہے اور احوط بھی ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اس غلط یعنی اس کام سے آپ بچیں، اس کاروبار کو چھوڑ کر کچھ اور کاروبار کر لیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے جائز اور حلال کاروبار ہیں، ان کاروبار کو کرنے کی آپ کوشش کریں۔ یہ کمنٹ بھی حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب فرض نماز کے بعد کی سنت مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں؟ جواب ضرور عنایت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں اور نوافل کو گھروں میں پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام طور پر سنت اور نفل گھر میں ہی پڑھتے تھے، گھر میں ہی ادا فرماتے تھے۔ اور فقہاء کرام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تراویح، تحیۃ المسجد اور دیگر بعض نوافل کے علاوہ تمام جتنے بھی عام نوافل ہیں وہ نوافل اور 5 وقتہ نمازوں کی سنتیں اور نوافل ان سب کو گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر گھر پہنچ کر سنتیں چھوٹنے کا اندازہ ہو یا گھر میں خشوع و خضوع کم ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں 5 وقت کی نمازوں کی جو سنت و نفل ہیں ان کو مسجد ہی میں پڑھنا افضل اور بہتر ہے، کیونکہ خشوع و خضوع اور اخلاص کی رعایت کرنا یہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ ضروری ہے۔ اور اس زمانے میں جبکہ غیر مقلدین سنن مؤکدہ کو، جو سنت مؤکدہ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ سلام پھیر کر دعا مانگے بغیر ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو ان کی ظاہری مشابہت سے بچنے کے لیے اور ان کی تائید وغیرہ سے بچنے کے لیے ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ ہم ان سنتوں کو اور نفل کو بھی مسجدوں میں ہی ادا کرنے کا اور مسجدوں میں ہی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فی نفسی ہی افضل یہ ہے کہ سنت مؤکدہ گھر ہی میں پڑھی جائیں، لیکن ایک امر عارض کی وجہ سے اب افضل یہ ہے کہ سنت مؤکدہ مسجد ہی میں پڑھی جائیں، کیونکہ ایک جماعت سنت مؤکدہ کی منکر پیدا ہو گئی ہے، اس لیے گھر میں سنتیں پڑھنے کا لوگوں کو ترک سنن کا شبہ ہوگا، لوگوں کو یہ شک ہوگا کہ شاید یہ شخص سنتیں پڑھے بغیر ہی چلا جاتا ہے اور گھر میں جانے کے بعد سنتیں پڑھتا ہی نہیں ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے یعنی مسجد میں ہی سنتیں ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کے تحت شارحین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اپنے گھروں میں سنت و نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا چاہیے اور اپنی جو باقی نمازیں جو عام نوافل ہیں سنن یعنی 5 وقت کی نمازوں کی جو نوافل اور سنتیں ہیں ان کو بھی گھر میں ہی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر سنتیں چھوٹنے کا، نوافل چھوٹنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں آپ گھر میں نہ پڑھ کر مسجد ہی میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں سائرہ بہن کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد جو وقت رہ جاتا ہے اس وقت میں قضا عمری نماز پڑھنا کیسا ہے؟ صبح صادق یعنی فجر کا وقت داخل ہو جانے کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ جو دوسرے نوافل ہیں ان کے اس وقت میں ادا کرنے کی شرعاً گنجائش نہیں ہے اور ان کی اجازت بھی نہیں ہے، لہذا فجر کی اذان کے بعد تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو یا جو دوسرے نوافل ہیں ان کو پڑھنا تو درست نہیں، ان کو پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ عمری قضا کی جو نماز ہوتی ہے، جو ہماری عمر میں نماز قضا ہو گئی ہیں، پچھلی زندگی
میں جو ہماری فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ اب بھی فرض ہی ہیں، وہ اب بھی نمازیں فرض ہی مانی جائیں گی اور فرض ہی رہیں گی۔ تو ان نمازوں کو اس وقت میں ادا کرنا، یعنی فجر کی اذان کے بعد سے سورج نکلنے تک کسی بھی وقت میں ادا کرنا، اسی طرح سے عصر اور مغرب کے بیچ میں بھی ان نمازوں کو ادا کرنا یہ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ فرض ہیں، یہ فرض نمازیں، اور فرض نمازوں کو ان وقتوں میں ادا کرنا یہ جائز ہے۔ اس وقت میں نوافل جو ہیں ان کو ادا کرنا منع ہے، ان کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہماری نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں، جو قضا عمری کی نمازیں ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد فہیم عباسی کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب وہ مردہ شخص اپنی بیوی پر آتا ہے اور آ کر ساری باتیں بتاتا ہے کہ وہ کیسے مرا وغیرہ وغیرہ۔ مفتی صاحب آپ اس بارے میں بتائیں۔ یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد نیک روحیں علیین میں رہتی ہیں، اور علیین یہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے اور جنت کے برابر میں ہے، جنت کے برابر میں ایک جگہ ہے، اور ان روحوں کو جنت کی سیر بھی کرائی جاتی ہے، اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہاں پہنچتی ہیں، ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور کفار، فساق، فجار، یہ جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، جو سخت گناہگار ہوتے ہیں، ان کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں، اور سجین 7ویں زمین میں ہے، اور حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ جہنم بھی 7ویں زمین میں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ دونوں کی روحیں، دونوں طرح کے جو انسان ہیں، ان انسانوں کی روحیں الگ الگ جگہوں پر رہتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی روحیں علیین میں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں رہتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ مطففین میں ہے کہ وما ادراک ما علیین کتاب مرقوم، اسی طرح سے وما ادراک ما سجین، دونوں ہی چیزوں کے بارے میں اس کے اندر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے۔ تو جو روح سجین میں رہتی ہیں ان کو جہنم کی طرف سے تپش اور جہنم کی طرف سے ہر طرح کے عذاب ان تک پہنچتے رہتے ہیں، ایذائیں اور تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں۔ نیک اور بری روحوں کا علیین اور سجین میں ہونے کے باوجود ان کے جسموں کا ان سے ایک خاص قسم کا اتصال اور تعلق رہتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کو راحت یا تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے، اور یہ تعلق خاص وقتوں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد مردے کی روح اپنے مقام علیین یا سجین میں پہنچا دی جاتی ہے، اسے دنیا میں نہیں بھیجا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد روح کا واپس گھر آنا یا جمعرات کو آنا یا کسی انسان پر حاضر ہو جانا، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں۔ یاد رکھیے کہ مردے کی روح اپنے مقام پر رہتی ہے، علیین یا سجین وہاں پر رہتی ہے، یعنی اچھے لوگوں کی اچھے لوگوں میں علیین میں اور برے لوگوں کی برے لوگوں میں یعنی سجین میں رہتی ہے۔ اب وہاں سے وہ واپس آ نہیں سکتی ہیں، اور یہ جو انسانوں پر مردے یعنی روحیں ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا کہ مردہ اپنی بیوی پر آ کر بول رہا ہے کہ میں اس وجہ سے مرا، یہ ہوا وہ ہوا، تمام باتیں بتلا رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ مردے کی روح نہیں ہوتی ہے، یہ تو وہ یعنی خبیث جنات ہوتے ہیں جو انسانوں پر حاضر ہو جاتے ہیں، ایمان والوں پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، تمہارے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہم وہ ہیں، یا تمہارے فلاں نے پھانسی لگا لی تھی، خودکشی کر لی تھی، میں وہ ہوں، اور تمہارے اوپر اس لیے آیا ہوں کہ میں اس سے بدلہ لوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے بولی جاتی ہیں، ظاہر کی جاتی ہیں، بتلائی جاتی ہیں، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو خبیث جنات ہوتے ہیں جو انسانوں پر حاضر ہونے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں اور انسانوں کا عقیدہ خراب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور عقیدہ خراب کر بھی دیتے ہیں۔ جیسا کہ سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مردہ ان پر آ گیا اور آنے کے بعد بول رہا ہے، بتلا رہا ہے، تو یہ عقیدہ خراب ہونے ہی کی تو بات ہے۔ اگر عقیدہ خراب نہ ہوتا تو سوال یہاں تک آتا بھی نہیں، لیکن عقیدہ خراب ہے، سوچ خراب ہے، دین کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، علماء میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے پاس بیٹھنے کی ہم کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے علماء سے ہمارا تعلق ہے ہی نہیں، اس لیے اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے دن بدن اور روزانہ آتی ہیں، اور آنے کے بعد پھر ان چیزوں کو ہم لوگ سیریس لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے بتلانے کا مقصد یہ کہ روح واپس نہیں آتی ہے، روح کا آنا
اور کسی پر حاضر ہونا اور پھر اس کا بولنا، یہ تمام چیزیں بالکل غلط، بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔ شریعت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔